اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا يعلمون۔ فرمایا جو لوگ ہماری نشانیوں کی تکذیب کرتے ہیں انہیں ہم بتدریج گرفت میں لیتے ہیں کہ انہیں خبر تک نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرتے ہیں، آفاق و انفس میں موجود نشانیوں کو اعتنا میں نہیں لاتے۔ ان کے بارے میں ارشاد ہوا کہ ہم بتدریج درجہ بدرجہ گرفت میں لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکافات عمل آنی اور دفعتاً نہیں ہوتا۔ طریقۂ تخلیق میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں خلق کیا۔ اللہ کے 6 دن جو ایک بہت بڑی مدت ہے، اور انسان کو ارتقائی منازل کی طرف اللہ تعالیٰ لے جاتا ہے، وہاں بھی استدراج ہے، درجہ بدرجہ ہے۔ صرف مقام امری میں فرمایا کن فیکونی ہے، وإلا مقام ارتقاء میں، مقام تربیت میں، مقام عقاب و سزا میں، ہر میدان میں اللہ تعالیٰ کا عمل دفعی اور آنی نہیں ہے، تدریجی ہے۔ کافروں کو جب اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے تو گناہ سرزد ہوتے ہی ان کے اوپر عذاب نہیں گرتا، ان کو درجہ بدرجہ گرفت میں لیتا ہے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت میں ہدایت ودیعت فرمائی، پھر ہدایت کے لیے فرشتے بھی موکل فرمائے، پھر انبیاء مبعوث ہوئے۔ اس کے بعد اگر کوئی ہدایت قبول نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرتا ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ مزید دنیا کی نعمتیں فراہم کرتا ہے۔ ان نعمتوں سے وہ پھر ناز پرور ہو جاتا ہے، ناز و نعمت میں بدمست ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے سزا کے طور پر مزید نعمت دیتا ہے، مزید دنیا کی نعمتوں میں مالا مال کر دیتا ہے۔ سنستدرجہم درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ لے جاتا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ۔ کافر یہ گمان نہ کرے کہ جو ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں، دنیا دیتے ہیں، نعمتیں دیتے ہیں، حکومت دیتے ہیں، یہ ان میں اس کے لیے بھلائی ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم مہلت اس لیے دیتے ہیں تاکہ ان کے جرم میں اور اضافہ ہو جائے۔ یہ ہے استدراج درجہ بدرجہ۔ ان کو اس چیز کا شعور نہیں ہوتا، وہ برعکس نتیجہ لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم پر اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم ہے، ہمارے لیے دنیا کی ساری نعمتیں اور ساری آسائشیں ہم کو حاصل ہیں۔ یہ مسلمان جو ہے، یہ دوسرے مومن والے جو ہے، ان کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ کی نظر ان کے اوپر نہیں ہے۔ ان کو اس بات کا شعور نہیں ہوتا کہ نافرمانی کے باوجود، کفر کے باوجود، انکار کے باوجود، جرائم کے ارتکاب کے باوجود، آئے دن انسانوں پر مظالم ڈھانے کے باوجود ہم کو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے فراوانی فرماتا ہے۔
یہ اس بات کو وہ نہیں سمجھتے، ادھر ہم سے جرم سرزد ہوتا ہے اور ادھر سے نعمتیں آتی، اس کا کیا مطلب ہوا؟ آخر اپنے اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق کے اوپر ظلم کرنے کے پاداش میں نعمتیں دینا کیا منطق ہے؟ یہ ان کے سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ، نَسْتَدْرِجُهُمْ کی تفسیر ہے اگلی آیت میں، وَأُمْلِي لَهُمْ، میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں، ڈھیل دینا استدراج، اِنَّ کَیْدِی مَتِین، میری تدبیر مضبوط ہے۔ قید مکائد مکاری کو کہتے ہیں، اسی طرح مکر کرنا، فریب، مکر و فریب ہم استعمال کرتے ہیں اپنے انسانوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے لفظ مکر بھی استعمال کیا ہے۔ تمام تدبیریں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اسی طرح یہاں اس آیت میں لفظ قید بھی استعمال کیا ہے۔ لفظ قید جو ہے وہ برے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، فریب دینا، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو فریب بلا وجہ نہیں دیتا۔ انسانوں کو فریب دیتا ہے، بلا وجہ دیتا ہے، تو وہ بری بات ہوتی ہے، وہ ظلم ہوتا ہے۔ اللہ ظلم نہیں کرتا، بلکہ ان کیدی متین، میری چال، میری تدبیر کہنا چاہیے، میری چال، میری تدبیر مضبوط ہے۔ میں جب ڈھیل دیتا ہوں کسی مجرم کو، تو اس کے لیے ڈھیل دینا بہت بڑے عذاب کا پیش خیمہ ہے، اس کے لیے نعمتوں کی فراوانی، ابدی عذاب کی خبر ہے اس وقت۔ اور اس سلسلے میں بہت سی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت جاریہ اس کائنات میں تکذیب کرنے والوں کے لیے، کفر کرنے والوں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے یہ اختیار فرمائے، ڈھیل دینا۔ ڈھیل دینا اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے، اللہ کا طریقہ کار ہے۔ اللہ فوری رد عمل ظاہر نہیں کرتا، ڈھیل دیتا ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ ان هو الا نذیر مبین۔ لوگ کہتے تھے یہ محمد ابن عبداللہ جن زدہ ہو گئے اور نامربوط باتیں کرتے ہیں، ہمارے جدی پشتی روایات کے خلاف بات کرتے ہیں، ہماری کلچر اور ثقافت کے خلاف باتیں کرتے ہیں، یہ دیوانہ ہو گئے۔ لیکن آیت کا ارشاد اولم یتفکروا، وہ رسول کو دیوانہ کہتے ہیں، وہ خود اپنے فکر سے کام نہیں لیتے۔ یعنی اشارہ ہے کہ دیوانگی ادھر نہیں ہے، تمہاری طرف ہے، تم اپنی سوچ سے نہیں کام لیتے۔ 40 سال تک تمہارے ساتھ وہ اٹھتے بیٹھتے رہے، اسی لیے بصاحبہم کہا، بصاحبہم ساتھی، تمہارے ساتھ رہے ہیں، تمہارے درمیان میں زندگی کی ہے۔ اس شخصیت کی زندگی کا ہر پہلو تمہارے سامنے ہے، ان کے مزاج، ان کی طبیعت، ان کے آداب، ان کے سوچ، سب تمہارے سامنے ہونے کے باوجود کہتے ہو کہ یہ جن زدہ ہے۔ ان هو الا نذیر مبین، یہ جن زدہ نہیں ہے، یہ واضح طریقے سے تنبیہ کرنے والا ہے۔ انبیاء علیہ السلام مبشر بھی ہے، وہ نذیر بھی ہے، بشارت بھی دیتے ہیں، نذارت بھی کرتے ہیں، تنبیہ بھی کرتے ہیں، اور اس تنبیہ کے اوپر عمل کرنے والوں کو بشارت بھی دیتے ہیں۔ لیکن بشارت اور تنبیہ میں سے، ان دونوں میں سے لفظ نذارت، نذیر، تنبیہ کے اوپر زیادہ اللہ تعالیٰ کے فرامین کا ارتکاز زیادہ تنبیہ کے اوپر ہے، اس لیے کہ تنبیہ وہ پہلی بات ہے جس کے بعد بشارت کی نوبت آتی ہے۔ پہلے تنبیہ
اور پھر اس تنبیہ کے اوپر کوئی عمل کرتا ہے تو پر اس پر عمل کرنے والوں کے لیے بعد میں بشارت کی نوبت آتی ہے۔ بنیادی بات تنبیہ ہے، اس لیے نذیر مبین، یہ رسول، یہ تمہارے ساتھی جو ہے واضح طریقے سے صاف صاف لفظوں میں، جس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، کوئی اس کے اندر جو ہے وہ سمجھ میں نہ آنے والی بات نہیں ہے، مبین واضح لفظوں میں ایک واضح حقیقت کو سامنے رکھنے والا ہے کہ تم کو عذاب جہنم سے بچانے کے لیے، ابدی عذاب سے بچنے کے لیے راستے دکھاتے ہیں۔ حضرت علی کا ایک فرمان ہے، من حذرک کمن بشرک، وہ جو تیری تنبیہ کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسا تمہاری بشارت، تم کو بشارت دیتا ہے۔ تنبیہ میں کے اندر بشارت ہے کہ یہ کام نہ کرو، نہیں کرتے ہیں تو آپ بچ جاتے ہیں، مبارک ہو، بشارت ہے۔ لہٰذا تنبیہی پہلو جو ہے وہ زیادہ اہم ہوتے ہیں انبیاء علیہم السلام کے۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء، یہ لوگ نظر نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، فی ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی سلطنت پر، ملکوت ملکیت سے ہے، بادشاہت اور حکومت، آسمان اور زمین کی بادشاہت اور حکومت پر یہ لوگ غور نہیں کرتے۔ وما خلق اللہ من شیء، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے ان میں غور نہیں کرتے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ملکوت، آسمان اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی گرفت کے اوپر غور کرتے، اللہ تعالیٰ کی سلطنت اور بالادستی اور حاکمیت کے اوپر غور کرتے تو ان کو نظر آتا کہ کل کائنات میں ایک ہی ہاتھ کی گرفت ہے، ایک ہی قدرت کی حاکمیت ہے اور ایک ہی ذات کی سلطنت قائم۔ اس کے لیے ایک تشریح ہے، شاید کسی اور مناسبت میں مزید اس کی وضاحت کر سکوں کہ کائنات کے اوپر جو نظام حاکم ہے، کائنات کے اوپر حاکم نظام کی وحدت، نظام دہندہ کی وحدت پر دلیل ہے۔ کائنات میں، آسمانوں اور زمین میں، اور جتنے بھی وہ جیسا کہ شاعر نے کہا ہے وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تدل علی انہ واحد، ہر ایک میں ایک دلیل، ہر چیز میں، ہر مخلوق میں دلیل ہے کہ اس کا خالق ایک ہے۔ اللہ کی وحدانیت کے اوپر آسمان کی ملکوت، زمین کی ملکوت اور ہر شے کی تخلیق۔ وما خلق، تخلیق اور ملکوت دونوں میں ایک گواہی موجود ہے کہ وہ خالق ایک ہے اور مالک ایک ہے۔ جس کے ملکوت ہے، جس کی ملکیت ہے، سلطنت ہے، وہ بھی ایک ہے، اور جس نے خلق کیا ہے وہ بھی ایک۔ کل کائنات کا نظام بتلاتا ہے کہ نظام دہندہ ایک۔ مثلا آپ شروع کر سکتے ہیں ایٹم سے، ایٹم کے نظام اور سسٹم کو دیکھ لیں آپ ذرہ سے، تو اس میں ایک چیز کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اور اس کے گرد میں بہت سی چیزیں جو ہے وہ گردش کرتی ہیں۔ ایٹم میں، ایٹم کا نظام یہی ہے کہ ایک چیز کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اور بہت سی چیزیں اس مرکز کے گرد اور اس مرکز کے دائرہ کشش کے اندر گردش کرتی ہیں، اور پھر ایک ایٹم کا نظام قائم ہوتا ہے۔ ٹھیک، گردش
تمام دنیا کا نظام گردش کے اوپر قائم ہے، حرکت کے اوپر قائم ہے، ایک مرکز کے گرد گردش کے اوپر، کل کے کل کائنات کے نظام، ذرے سے شروع کریں آپ، پھر آ جاتے ہیں ہم اپنے نظام شمسی کے اوپر۔ نظام شمسی میں بھی ایک چیز کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اور باقی چیزیں اس مرکز کے گرد گردش کرتی ہیں، اور اس مرکز اور اس کے گرد گردش کرنے والوں سے ایک نظام وجود میں آتا ہے۔ اور اسی طرح کہکشاؤں میں جائیں آپ، کہکشائیں بھی ایک مرکز کے گرد گردش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کائنات میں ہر چیز گردش میں ہے، ہر شے گردش میں ہے، ہر ایک کو ایک مرکز کے دائرے میں، دائرۂ کشش میں، ایک مرکز کے ضابطے میں رکھا گیا ہے۔ نظام ایک ہے، ذرے سے لے کر نظام شمسی تک، نظام شمسی سے لے کر کہکشاؤں تک، کہکشاؤں سے لے کر کل کے کل عالم تک، جس عالم کا اس انسان کو پتہ چلا ہے، سب میں ایک ہی نظام حاکم ہے۔ اولم یتفکروا فی ملکوت السماوات والارض، کیوں نہیں سوچتے؟ پھر شرک کرتے ہیں خدا کے ساتھ، یہ شریک ہے، وہ شریک ہے، اس کائنات کو چلانے میں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا۔ کسی غیر کی شرکت نہ اس کائنات کی گردش میں، نہ اس کائنات کی تخلیق میں۔ اس کائنات کے اوپر جس ذات کی حاکمیت ہے، جس ذات کو بالادستی حاصل ہے، وہ ایک ہے۔ کسی ایسا نہیں ہو سکتا، مختلف نظام دہندہ نہیں ہے کہ کوئی بارش برسائے جیسا کہ مشرکین کہتے ہیں، کوئی روزی دے، کوئی فتح و شکست دے، اور کوئی کیا کرے، کوئی کیا کرے۔ اس قسم کے تقسیمات اور اس قسم کے اس نظام کے اندر کئی سورس اور کئی سرچشمے نہیں ہے، ایک ہی سرچشمہ ہے۔ اگر یہ لوگ غور کرتے تو ان کو پتہ چلتا کہ اس کائنات کا نظام دینے والی ذات صرف ایک ذات ہے، لیکن وہ لوگ چونکہ اس کائنات میں فکر نہیں کرتے، اس وجہ سے وہ شرک اور کفر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پوری تاریخ میں مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ خالق تو ایک ہے، وہ بھی خالق کو ایک مانتے تھے، کئی خالق نہیں مانتے تھے، خالق ایک ہے۔ حتیٰ کہ قدیم مشرکین بھی اللہ کے بت نہیں بناتے تھے، وہ ان کے نظریے کے مطابق اللہ نے جن کے ہاتھ میں کائنات کے تدبیر، کائنات کو چلانا سپرد کیا ہے، ان کے وہ بت بناتے تھے، خود اللہ کے بت نہیں بناتے تھے، اور کہتے تھے اللہ تعالیٰ کی ذات بت کے تصور سے بالاتر ہے، اللہ کے بت نہیں بنتا۔ اللہ نے جن ارباب کو سپرد کیا ہے کائنات کی تدبیر، ان کے وہ بت بناتے تھے۔ خالق اللہ ہے۔ ہم بیان کیا کرتے ہیں اگر خالق اللہ ہے تو تدبیر اس کائنات کو چلانے والا بھی اللہ ہے۔ ممکن نہیں ہے خلق اور تدبیر جدا جدا ہو جائے، ناقابل تفریق ہیں، یہ بات واضح ہے اس کائنات میں غور کرنے والوں کے لیے۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات، اس کائنات کے اوپر جس ذات کی حاکمیت ہے اسی ذات نے اس کو خلق کیا ہے، یا یوں کہہ دیں کہ جس ذات نے اس کائنات کی ہر چیز کو خلق کیا ہے وہی اس چیز کو چلاتا بھی ہے، اس کائنات کو وہی ذات چلاتی ہے۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ رزق دینا جو ہے فلاں معبود کے ہاتھ میں ہے، وہ معبود خالق نہیں ہے بلکہ رازق ہے۔ ہم سوال کرتے ہیں کہ اگر وہ خالق نہیں ہے، وہ رازق ہے، خالق کوئی اور ہے اور یہ رازق ہے، یہ کیسے رزق دیتا ہے بغیر خلق کے؟ تخلیق کے بغیر رزق دینا ممکن نہیں ہے۔ کس طرح وہ
اور دانے کو خاک کے اندر دانے کو شگاف کرتا ہے، اور دانے کے اندر کو شگاف کرنے کے بعد وہاں سے پودا نکالتا ہے، اور اس پودے کو شگاف کرتا ہے، اس کے اندر سے پھر دانہ نکالتا ہے، ہمارے لیے رزق پیدا کرتا ہے، خلق کرتا ہے۔ ہر آن تخلیق ہے اللہ تعالیٰ، ہر آن یہ ایک عمل میں ایک کرشمہ سازی میں مشغول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ لا انقطاع فی الفیض، اللہ تعالیٰ ہو اور فیض نہ ہو، اور خلق کر کے فارغ بیٹھے اور کوئی دوسرے لوگ کام کریں، قابل تصور نہیں۔ اس کائنات کو سمجھنے والے، اس پر غور کرنے والوں کے لیے یہ بات واضح ہے کہ تخلیق اور تدبیر دو قابل تفکیک، دو قابل تفریق چیز نہیں ہے۔ تدبیر تخلیق مسلسل کا نام ہے، تدبیر ہر آن تخلیق کا نام ہے۔ تخلیق اور تدبیر دو مختلف چیزیں ہرگز نہیں ہے۔ لہٰذا کائنات کے اوپر غور و فکر کرنے والوں کے اوپر یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہ خلق میں کوئی شریک ہے، خود مشرکین بھی مانتے ہیں کہ خالق صرف اللہ ہے، نہ تدبیر میں کوئی شریک ہے، اس لیے کہ بقول خود مشرکین کہ اگر خالق اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہو سکتا، تو یہ بات ہمارے لیے یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی رازق بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ رزق جو ہے وہی تخلیق مسلسل کا نام ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کے تخلیقی اور رزق دینے کے طریقے جو ہے وہ بارش کے ذریعے، زمین کے ذریعے اور باقی عوامل کار فرما ہوتے ہیں اس کائنات میں۔ ہمارے امامی عقائد کے مطابق وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى، امام زمانہ کے بارے میں ہم کہتے ہیں ان کی برکتوں سے یہ مخلوقات کو رزق ملتا ہے، روزی ملتی ہے، دینے والا اللہ ہے، یہ اس کی برکتوں سے اللہ دیتا ہے۔ لولا الحجہ لساخت الارض بأہلها، اگر زمین میں حجت خدا نہ ہو تو زمین اہل زمین کے ساتھ دھس جائیں، اس لیے کہ اگر ہدایت کا انتظام نہیں ہے تو مخلوق کا خلق کرنا وہ عبث ہو جاتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے، لیکن رازق خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خالق ہے۔ بقول خود مشرکین کہ اللہ جب خالق ہے تو پھر رازق بھی اللہ ہے۔ صرف رازق کی بات نہیں ہے، تمام کائنات، کل کائنات یا انسانوں یا دیگر چیزوں کا ادارہ کرنا، ان کو چلانا، تدبیر کل کائنات اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور تمام انبیاء کا مبعوث ہونا اور اسی بات کے خلاف، کیونکہ مشرکین کہتے تھے کہ کائنات کو غیر اللہ چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سپرد کیا ہمارے معبودوں کے، انبیاء کا جہاد، انبیاء کی تبلیغ اور انبیاء کی قربانی سارا اسی فکر کے مقابلے میں کہ اس کائنات کو غیر اللہ نہیں چلا رہے ہیں۔ اسی آیت کا بھی مطمع نظر یہی ہے، اس کائنات کو اللہ تعالیٰ خود چلا رہا ہے، جیسا اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے، اللہ تعالیٰ مدبر کائنات۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔